حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزت دار ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ اسی کے حکم سے برستے ہیں بادل، اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روح، جان اور جسم، روح اور ایک جان اور ایک جسم، اس کا مرکب بنایا ہے۔ ہم کون؟ یہ دنیا میں تو 6 فٹ کے ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن آئیں گے تو دوسرے جسم کے ساتھ آئیں گے۔ نبی کریم کی ایک حدیث ہے کہ 60 ہاتھ لمبے آدم، بابا آدم کی
قد کے مطابق قد ہوں گا سب کا، 60 فیٹ لمبے. یہ جو انسان کا جسم اللہ نے دیا ہے، یہ جسم کے اندرونی اعضاء ہیں اور بیرونی بھی ہیں. اندر دل ہے، اندر معدہ ہے، اوپر دکھنے والے ہاتھ پیر ہے، زبان ہے، آنکھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم انسان کو اس لیے دیا ہے تاکہ وہ یہ جسم کے ذریعے سے نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کرے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو جسم دیا ہے اور وہ اپنے جسم کا استعمال جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کی. میری آنکھیں ہیں، میں کچھ بھی دیکھوں، میرے کان ہیں، میں کچھ بھی سن لوں، میرے ہاتھ ہے، میں کچھ بھی کر دوں، میرے پیر ہے، میں کہیں بھی چلا جاؤں، میرا منہ ہے، میں کچھ بھی کھا لوں، میری زبان ہے، میں کچھ بھی بک دوں. یہ ہرگز نہیں ہونے والا، بلکہ یہ بات آپ کو جاننی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم کی نعمت ہم کو دی ہے تو پھر یہ نعمت کا سوال بھی ہونے والا ہے کہ یہ جسم کا صحیح استعمال کہاں کرے. ہاں جوانی کے جسم کا استعمال کہاں کرے آپ صحیح طریقے سے. جب آپ کے پاس دم خم تھا، آپ کی کمر کی ہڈی میں جو ہے نا طاقت تھی، چلنے پھرنے کے قابل تھے، کہاں اپنی جوانی کو آپ نے گزارا. یہ ایک ایک چیز کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن لینے والا ہے. اس میں سے جو سب سے اہم عضو دل کے بعد آتا ہے، ہمارے دل کے بعد جو سب سے اہم ہمارے جسم کا حصہ آتا ہے وہ زبان. ہمارے دل کے بعد جو سب سے اہم حصہ ہے وہ کیا ہے؟ زبان. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دی ہے یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، ذرا سوچنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے اس میں بولنے کی طاقت دی ہے تو کیوں دی ہے، کیا وجہ سے اللہ نے یہ طاقت دی. یہ بات کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم دیا، اس کے اعضاء اور یہ جو زبان دی ہے، یہ زبان اصل میں اللہ کے ذکر کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ مذاق میں، اچھے میں، برے میں، میری مرضی میں کیا بھی بکتا ہوں، میں کیا بھی بولتا ہوں، کیا بڑ کر رہا ہے انسان، کیا باتونی انسان ہے، جو جتنی بات کرتا ہے اتنا چالاک سمجھا جاتا ہے، جو جتنی رفتار سے بات کرتا ہے اس کو اتنا ہوشیار سمجھا جاتا ہے. یا کوئی میں اپنے آپ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو مرضی میں آئے بکتا چلا جاؤں، جو مرضی میں آئے سے الفاظ نکالتا چلا جاؤں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. ارے بھائی ان کے بارے میں بول رہا ہوں، ان کے پیچھے بول رہا ہوں، ان کو تھوڑی معلوم ہونے والا ہے. لیکن یاد رکھو، تنہائی میں ہو، مجموعے میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، کسی کو معلوم ہو کسی کو معلوم نہ ہو، رب تعالیٰ قرآن کے اندر یہ آیت فرماتے ہیں. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 پڑھو گھر جا کر. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال. ادھر بھی بیٹھا ہوا فرشتہ ہے، ادھر بھی بیٹھا ہوا فرشتہ ہے. تمہارے سیدھے جانب بھی فرشتہ ہے، تمہارے بائیں جانب بھی فرشتہ ہے. کیا کرتا ہے یہ فرشتہ؟ بائیں جانب والا فرشتے کا کام کیا ہے؟ دائیں جانب والے فرشتے کا کام کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان ایسے زبان سے الفاظ نکالتا ہے، فرشتہ رجسٹر میں نوٹ کر لیتا ہے. تم کتنی چالاکی سے بولے، کتنی تنہائی میں بولے، کتنی پرائیویسی میں بولے، کس کو معلوم ہوا کس کو نہیں معلوم ہوا، تم کتنی چالاکی لگا لیے، لوگوں کو معلوم نہیں ہونا تمہارے الفاظ. لیکن رب تعالیٰ نے ہمارے اطراف میں 2 فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے، ہمارے ایک ایک لفظ کو وہ نوٹ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کتنے تعجب کی بات ہے نا. اچھا یہ بات قرآن کی آیت پڑھا بول کے یہ قرآن کی آیت میں ہے. اللہ کے فضل سے الحمدللہ مسلمانوں میں اتنا شعور تو ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے. ہمارے چھوٹے بچے کو بھی معلوم رہتا الحمدللہ. چھوٹے بچے، ہم اسکول میں تھے، اسکول میں ایسا چھوٹے بچکانے باتیں ہوتی ہیں نہیں، فرشتوں کو
یہ دو فرشتوں کو لے کے بچکانی باتیں ہوتی تھیں. ایک دوست کے میں کندھے پر ایسا ہاتھ رکھا, ایسا ہوتا نہیں, میں ایک دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میرے کو وہ دوست کیا بول رہا, ہٹا دو, فرشتے ہٹ جاتے, فرشتے اڑ جاتے. وہ اڑتے نہیں اڑتے یہ تو نہیں معلوم ہے, لیکن وہ ہم بچپن میں یہ بات تو سیکھ چکے تھے کہ فرشتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ بات ہم کو سمجھائی گئی, مسلم معاشرے نے یہ بات ہم کو بتائی, ہمارے گھر والوں نے, ہمارے بڑوں نے بتائی کہ ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں. وہ فرشتے کیا کرتے ہیں یہ بات سمجھنا ہے. اب عقل آ گئی, اب شعور آ گیا, اب سمجھ آ گیا. یہ سمجھ کے ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ وہ دو فرشتے اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ہر لفظ کو ہمارے وہ نوٹ کر رہے ہیں, ایک لفظ مس نہیں ہو رہا ہے ہمارے لفظ زبان سے نکلنے والا, سب نوٹ ہو رہا ہے. کیا کرو, ذرا جب بھی یہ زبان سے الفاظ نکالو تو ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کر کے یہ ہوشیاری کرو کہ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ دنیا والوں کی نظروں میں کیا الفاظ کو چھپاتا ہوں, کیا الفاظ کی ہیرا پھیری ہے, اندر کیا ہے, باہر کیا ہے, کیا نیت سے بول رہا ہوں. یہ سب کچھ ختم کر کے یہ سمجھ کر بات نکالو اپنی زبان سے کہ رب کے فرشتے وہ الفاظ نوٹ کر رہے ہیں. وہی الفاظ کل رب تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں مجھ سے پوچھے گا کیوں یہ الفاظ زبان سے نکالے. جواب دینے کے قابل ہوں کیا؟ پھر زبان سے الفاظ نکالو. یہ زبان ہماری جاگیر نہیں ہے. بولو, یہ زبان ہماری جاگیر نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کا استعمال ایسے ہی کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اسے ایسے الفاظ نکالنے ہیں جس سے اللہ کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. ہر بات لکھی جا رہی ہے, ذرا نوٹ کر کے جاؤ, ذرا سمجھو کس کے بد پیچھے کیا بولے. معلوم ہوا نہیں ہوا, لوگوں کو نہیں معلوم ہوا, لیکن رب کے پاس وہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ نے ایک اور جگہ پہ کیا, انا علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. کیا کر رہے ہیں یہ دونوں فرشتے کرامن کاتبین. اچھائی والا اچھائی نوٹ کر رہا ہے, برائی والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ, آپ کو معلوم ہے, کرامن کاتبین, یہ اچھائی نوٹ کرنے والا, برائی نوٹ کرنے والا. اللہ کیا مہربان ہے, ذرا دیکھو آپ, کیا مہربانی اللہ کی, ذرا دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ نوٹ کرنے والے فرشتے کو ایک آرڈر دے کے رکھا ہے. کیا؟ جب میرا بندہ کوئی گناہ کر لے, میرا بندہ کوئی گناہ کا ارتکاب کر لے, نہیں لکھنا ابھی, بلکہ 7 گھنٹے انتظار کرنا. اللہ اکبر. کتنا؟ اگر توبہ کر لیا تو لکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. کیا زبان سے نکال رہے ہیں, دیکھو کیا استغفر اللہ کلمہ نکل رہا ہے, کیا اللہ کا ذکر ہو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حسبی اللہ. کیا زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں. کام پہ ہے آدمی, نوکری کر رہا, ادھر سیٹ بن کے ہم بیٹھے ہوئے, کون سے کلمے نہیں کر رہے ہیں بھائی زبان سے. کیا وہ کلموں کا جواب دینے کا آپ کے پاس طاقت ہے کیا؟ جو الفاظ آپ زبان سے نکال رہے ہیں اپنے نوکروں پر, اپنے کام کرنے والوں پر, کیا اس کا جواب دینے کے لائق ہے آپ کل قیامت کے دن؟ آپ آج وہ غریب کا فائدہ اٹھا کر, کوئی یتیم بچہ گھر میں باپ کمانے والا نہیں ہے, انہیں آ کے آپ کے پاس کام کر رہا, اور آپ اس کی غریبی کا فائدہ اٹھا کے کچھ بھی بول سکتے ہو اس کو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے, سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. آؤ دیکھو کیا کرنا ہے. خاموشی. خاموشی کیا ہے آج بھول گیا انسان. ہاں, خالی بڑبڑ کرنا آ رہا سب کو, سب پورا پکار رہے ہیں. آپ جا کے دیکھو کیا ہو گیا. کچھ دن پہلے کچھ لینے کے لیے میں ہوٹل میں گیا, تو میرا چھوٹا بیٹا ساتھ تھا, میرے چھوٹا بیٹا. ہم پارسل لینے کے لیے کچھ دیر انتظار میں کھڑے ہوئے. ہوٹل کے پورے ٹیبلوں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میرا بچہ پوچھ رہا, ابو اتنا پکارا کہ کوئی یہاں پر, اتنی آوازاں کہ کوئی یہاں پر.
میں بولا نہیں بیٹے، لوگ بیکار کا ٹائم خراب کرنے کے واسطے ادھر ہی چاہ کے ایک چائے کے اوپر 2 گھنٹے خراب کر کے جاتے بیٹے، خالی بڑبڑ بڑبڑ پکارا کر کے جاتے ادھر بیٹھ کے 2 لوگ. بول رہا انسان زبان سے الفاظ نکال رہا ایسا سمجھ رہا یہ الفاظوں کا کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے. داڑھی والے بغیر داڑھی والے، نماز پڑھنے والے نماز نہیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے، ذرا تھوڑا غفلت کا شکار ہو گئے. اچھا اسلام کیا ہے، اچھا مسلمان کیا ہے، کیا زبان کا استعمال ہے، کہاں پر بولنا ہے، کہاں پر خاموش ہونا ہے، یہ سمجھ ختم ہو گئی معاشرے کے اندر سے. آؤ ذرا آج کے یہ نشست کے اندر یہ بات سیکھ کر جاؤ، یہ بات سمجھ کر جاؤ. میں اپنے آپ کے لیے سمجھتا ہوں، آپ اپنے آپ کے لیے سمجھو کہ ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے، ایک بہترین مسلمان ہونے کے لیے، ایک بہترین اسلام پر عمل کرنے والے ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصول بتائے. ان میں سے ایک اصول کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو کوئی مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جو کوئی مانتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اگر بات کرے تو اچھی بات کرے، خیر کی بات کرے، نیکی کی بات کرے، ہاں تقوی کی بات کرے، ورنہ أَوْ لِيَسْكُتْ، پھر خاموشی اختیار کرے. بات کرنا ہے تو اچھی کرو، بات کرنا ہے تو نیکی کی کرو، ہاں بات کرنا ہے تو ایسی بات کرو قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، ہاں ایسی بات ہو جس پر نیکی ملنے والی ہو، جس پر خیر ہو، جو صدقہ ہو، ایسی بات اپنی زبان سے نکالو. أَوْ لِيَسْكُتْ، ورنہ خاموشی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. نبی کریم نے ایمان والے کی بتا، جو ایمان رکھتا ہے کس پر؟ دیکھو آپ مثال کس کی ہے؟ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ یہ بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نیکی کی، خیر کی، اچھی بات کرتا ہے، ورنہ خاموش ہوتا ہے. آج معاشرے میں بڑا ختم ہو گیا ہے سکوت اختیار کرنے کا، زبان پہ خاموشی اختیار کرنے کی عادتیں ختم ہو چکی ہے. کہاں بیٹھے وہاں پر بس ایک جو ہے نا زبان چل رہی ہے، کسی کے بارے میں غیبتیں چل رہی ہے، کسی کے بارے میں چغلیاں چل رہی ہے. ایسا بھی ہے نہ گالی دے رہا، نہ غیبت کر رہا، نہ چغلی کر رہا، لیکن بیکار کی باتیں کر رہا، کچھ فائدے کی بات نہیں ہے، وہ بیکار کی بات ایمان والے کی علامت نہیں، اچھے مسلمان کی یہ نشانی ہوتی. اسی لیے اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی؟ دیکھو ذرا آپ سنو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں ذرا کم نکالا کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کرا کرو. ہاں اللہ کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں ذرا کم کرا کرو، کیونکہ اگر تم اللہ کے ذکر کے علاوہ اور بیکار کی باتیں، دنیا داری کی لا یعنی باتیں، بے فائدہ باتیں زیادہ کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو سخت بنا دے گا، اور لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے گھٹیا شخص وہ ہے جو دل کا سخت ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا، بیکار کی باتیں نہیں کرنا، فضول کی باتیں لا یعنی. آپ دیکھو آج کی ہماری محفلوں کا وتیرہ ہو گیا. آج آپ دیکھو ہماری محفل کیا بات چل رہی معلوم آپ کو؟ وہ کنٹری کیا کری، وہ ملک کیا کرا. اچھا ان کا کوئی معاملہ نہیں رہتا یار وہ پلاٹ کا کیا ہوا، کیا ہو رہا تھا محلے میں؟ ہاں ان کا پلاٹ لڑ لیے تھے 2 بھائی. ارے تمہارے کو کیا کرنا ہے بھائی، انہوں لڑ لیے ہوں گے، نہیں لڑ لیے ہوں گے، تم کئی کو بیکار کی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے. یہ تم بات کر رہی، یہ بات نوٹ نہیں ہو رہی، ایسا سمجھ رہی کیا؟ یہ تو تم بیکار کی بات کر رہی، کیا اس کا سوال قیامت کے دن ہو سکتا؟ یہ تمہیں غلط فہمی کا شکار ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات کو سمجھو کہ اللہ کا ذکر کرو، بیکار کی باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. بیکار کی باتیں کرنے سے دل، آج دلوں کی سختیاں اس وجہ سے بھی ہے، دلوں کی سختیاں اس وجہ سے بھی ہے. شوہر بول رہا چلے جاؤ بچوں کو لے کے گھر کو جاؤ، نہیں رکھتا میں تمہارے کو ساتھ. بچے بول رہے ماں باپ کو نکل جاؤ گھر سے، جاؤ ہم نہیں رکھتے تمہارے کو. بھائی کو بول رہا تم نہیں میرے ساتھ میں رہنا. کیا ہے دلوں کی سختیاں؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا ذکر چھوڑ کے بیکار کی باتوں میں زبان ملوث ہو گئی اور اللہ نے دلوں کو سخت بنا دیا. ایسا سخت ہو گیا کہ نہ ماں کی ممتا نظر آ رہی ہے، نہ باپ کی شفقت نظر آ رہی ہے، نہ رشتہ داروں کی محبت نظر آ رہی ہے. ذرا خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کرو، عادت بناؤ، جان بوجھ کی عادت بناؤ، جان بوجھ کی عادت بناؤ.
آپ جا کے دیکھو فنکشن ہال میں دیکھو پورا گیں 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 چلتے رہتا. دواخانے میں جا کے دیکھو وہاں پورے باہر تھر کے ادھر تھر کے پورے پکارا 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 چلتے رہتا. آپ وہاں جا کے دیکھو ہوٹل میں پکارا 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 چاروں طرف خالی آدمی بڑ 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 پکارنا پکارا. زبان ہے اس کی کچھ بھی استعمال کر سکتا ہوں. کیا تعلیم ہے اسلام کی؟ آؤ ذرا سنو. اگر تم چاہتے ہو کہ تم نجات پا جاؤ, تم چاہتے ہو کہ زندگی کے مسائل سے بھی نجات پا جاؤ, تم چاہتے ہو کہ دنیا کے مسائل سے بھی نجات پا جاؤ, تم چاہتے ہو آخرت کے مسائل سے بھی نجات پا جاؤ, تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بھی نجات پا جاؤ, نجات پانے کا ایک بہترین راستہ, آؤ ہم تمہیں پیغام دیتے ہیں. یہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے, یہ شریعت کا پیغام ہے. تم نجات کی تلاش میں ہو, تم سکون کی تلاش میں ہو, تم مسائل سے نکل کر نجات پانا چاہتے ہو, چاہے شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہے. میں کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ بات کو سمجھو. اگر تم شوہر ہو, اگر تم بیوی ہو, تم ماں باپ ہو, تم اولاد ہو, تم دوست ہو, تم رشتہ دار ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں, تمہارے زندگی کے مسائل سے تم نجات پا جاؤ, دنیا کے مسائل سے بھی نجات پا جاؤ, آخرت کے عذاب سے بھی نجات پا جاؤ, تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ الصمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. اللہ اکبر. کیا کہا؟ الصمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. من صمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی. ارے بھائی شوہر پکار رہا, پکارنے دو. غصہ کر رہا, کرنے دو. آپ خاموشی اختیار کرو. آپ بھائی تھوڑا بیوی ناراض ہے, ہون دو, آپ تھوڑا خاموشی اختیار کرو. ہاں بھائی آگے والا غصے میں ہے, آپ خاموشی اختیار کرو. من صمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی وہ دنیا کے بہت سارے مسائل سے نجات پانے والا ہے. جس نے دنیا میں خاموشی اختیار کی, اس سے اس کے الفاظ کا حساب بھی کم ہونے والا ہے کل قیامت کے دن. من صمت نجا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ خاموشی حکمت ہے. خاموشی کیا ہے؟ حکمت ہے, عقل مندی ہے, دانائی ہے, ہوشیاری جس کو بولتے ہیں نا, ہوشیاری خاموشی میں ہے. صحابہ کے پاس ہوشیاری مطلب خاموش. ہمارے پاس ہوشیار کون ہے؟ معمولی بھائی ہم بچوں کو بڑھوا دیتے ہیں اس سلسلے میں. گھر کا بچہ کوئی پٹر پٹر کر رہا, بڑی بڑی باتیں کر رہا, تو اور اس کو پیش کرتے اور انکریج کرتے, دیکھو ذرا انہوں, ہاں بولو بیٹے, کل کیا بولے تھے, بولو اب بولو, پرسوں کیا بولے تھے, ذرا بولو. سکھاتے ہم تو بیکار کی فضول باتیں بچوں کو. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے, کہتے ہیں, کہا عقل مندی یہ ہے, دانائی اور ہوشیاری یہ ہے کہ انسان خاموش رہے. وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ, لیکن بہت کم لوگ ہیں یہ سمجھ پا رہے ہیں, اس پر عمل کر رہے ہیں. جو اس کو سمجھیں گا وہ عقل مند شمار. عقل مند بننا چاہ رہے ہیں, خاموشی اختیار کرو. خاموشی. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے, کہتے ہیں عقل مند انسان کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے. اللہ اکبر. عقل مند انسان کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے. بولنے سے پہلے دل میں ٹٹولتا ہے, بولنا ہے نہیں بولنا ہے. جب دل گوارا کرتا ہے تو بولتا ہے, جب دل گوارا نہیں کرتا ہے تو روک لیتا ہے. اور بے وقوف کی زبان دل کے اوپر ہوتی ہے, سوچتا نہیں, سمجھتا نہیں, بڑ 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 پکار کے کرتا ہے. بولتا نہیں ہم تو پھٹے منہ کے ہیں, ہم منہ پہ بول دیتے. نہیں, غلطی ہے آپ کی, غلط ہے, آپ صحیح نہیں ہے. آپ پھٹے منہ کے ہیں تو صحیح نہیں ہے آپ. ہاں منہ پہ بول دیتے, نہیں بولنا منہ پہ, غلط ہے آپ, صحیح طریقہ نہیں ہے. خاموشی اختیار کرو. دیکھو ذرا, کوشش کرو اپنی زندگی کے اندر خاموشی اختیار کر کے. 4 لوگ پکار رہے ہیں, پکارا, آپ خاموش بیٹھ کے دیکھو, آپ دیکھو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. آپ سمجھو, دیکھو کتنا سکون آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ بیکار کی بحثوں کے اندر, بیکار کی باتوں میں ملوث نہیں ہوں گے, خاموشی اختیار کریں گے. صحابہ گواہی دے رہے ہیں نبی کریم کے بارے میں. بعض دفعہ بعض صحابہ شعر لکھتے تھے, شعر, تو وہ صحابہ آ کے نبی کریم کو شعر سناتے تھے. صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہوئے, کچھ بھی ریاکشن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ کہہ رہے ہیں بہت کم وقت ہوتا کہ نبی ریاکٹ کرتے اور کبھی ہنس دیتے, لیکن عام طور پہ ہم نبی کریم کو دیکھتے, پڑھنے والا پڑھتا, نبی کریم خاموش بیٹھے رہتے. اللہ اکبر.
ایک بات میں آپ سے کہا کہ دل کے بعد زبان سب سے اہم ہے بولا نا, لیکن ایک حدیث پہ اگر غور کریں گے تو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ زبان سب سے اہم ہے. ایک حدیث اگر سنیں, اس کو سمجھے, تو ایسا سمجھ میں آ رہا کہ زبان سب سے اہم ہے ہماری جسم کے اندر. آؤ یہ حدیث سنو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں, ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو ہر صبح جسم کے سارے اعضاء مطلب آرگنز, پورے پارٹس, جسم کے پورے حصے, ہر روز جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو ہر روز یہ جسم کے پورے حصے زبان سے مخاطب ہوتے ہیں, زبان کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اے زبان تو درست رہے گی, ہم سب درست رہیں گے. تو بگڑ جائے گی, ہم بھی بگڑ جائیں گے. اللہ اکبر. پارکنگ کو مسئلے کو لے کے ٹولی چوکی میں ایک بچے کا مرڈر ہو گیا. ایسا سننے میں خبروں کے اندر, ہم کو معلوم نہیں کیا ہوا ہوگا. ذرا دیکھو آپ, پہلے مارک ماری شروع ہوئی ہوں گی. کیا ہوا ہوگا بولو؟ زبان. یہ زبان ہے, یہ فتنے کرنے والی. ایک چھوٹی بات, ذرا بھائی گاڑی ہٹاؤ, بعد میں ہٹاتا ہوں, نہیں ہٹاتا ہوں, کیا کرتے کر لو. آپ یہ زبان سے الفاظ نکالے, ہٹاؤ میرے گھر کے سامنے ہے, کیسا رکھ سکتے آپ. یہ جو زبان کے الفاظ, یہ چناؤ بہت اہم ہے. اس میں عاجزی بھی ہو سکتی ہے, اس میں تکبر بھی ہو سکتا ہے. خاموشی اختیار کرو, یہ زبان کی حفاظت کرو. جو بندہ زبان کی حفاظت کرتا ہے, یہ حدیث کے مطابق اس کے پورے اعضاء محفوظ رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ زبان ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ آدم کے بیٹوں کی جو سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں وہ زبان سے ہوتی ہیں. اللہ اکبر. زبان سے سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں انسان کے. دیکھو اب بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ نکالو, کبیرہ گناہوں کے اندر زبان کے گناہ کیا کیا ہے دیکھو اب. جھوٹ, گالی, غیبت, چغلی, سب کیا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ چھوٹے گناہ نہیں ہوتے. اور بعض کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو یہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے. بڑا گناہ بھی ہے اور بندوں کے حق سے تعلق رکھتا ہے. اللہ اکبر. خاموشی اختیار کرنے کی عادت بناؤ, عادت کرو اپنے اندر. آئیں اسی طریقے سے ایک اور اہم حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. انسان جانے انجانے میں بولتا رہتا نا, بغیر جانے بھی پکارتا رہتا نا, جان کے بھی بولتا, بغیر جانے بھی بولتا. یہ حدیث کے الفاظ بڑے عجیب و غریب ہیں. یہ حدیث کا پیغام بڑا خطرناک ہے. اس میں خطرناک وارننگ ہے سب کے واسطے جو بغیر سوجھ بوجھ کے کچھ بھی بک بک کرتے رہتے ہیں, الفاظ کچھ بھی زبان سے نکال دیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے حالانکہ اس کا علم بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. نبی کریم کہتے ہیں بندہ اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے کہ حالانکہ اس کا علم بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ وہ الفاظ سے خوش ہو جاتا ہے, اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر ایک بندہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں, اس کا علم بھی اس کو نہیں ہوتا, اور اللہ وہ الفاظ کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے. اللہ اکبر. اتنا بولے تو کیا ہوتا, اتنا بولے تو کیا ہوتا, میری کرسمس بولیے تو کیا ہوتا, ہیپی نیو ایئر بولے تو کیا ہوتا, ہیپی برتھ ڈے بولنے کی بات ہے, دو لفظ ہے, لیکن جو الفاظ شرک پر مبنی ہوتے ہیں, جو الفاظ شرک پر ہوتے ہیں, ایسے الفاظ بولنے پر اللہ غضبناک ہوتا ہے. وہ الفاظ جو ہمارے نزدیک چھوٹے لگتے ہوں وہ اللہ کے یہاں کیسے ہم کو معلوم نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ سورہ مریم میں کیا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد ہے کہنا یہ معمولی تم کو دکھتا ہوگا, لیکن اللہ کے یہاں یہ اللہ کو گالی دینے کے لیے بڑے سخت الفاظ ہے. جو کوئی میری کرسمس کہتا ہے یہ اصل میں یہ بات پر مان رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں.
آفس کا مسئلہ ہے, دوستی کا مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, کچھ بھی مسئلہ ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے, لیکن جو الفاظ اللہ کو پسند نہیں اگر وہ الفاظ زبان سے نکالے, نبی کریم کہتے ہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا بندے کو, اور اللہ وہ الفاظ کی وجہ سے اسے جہنم رسید کر دیتا ہے. کوئی بھی چیز کون ایجاد کرے دیکھتے نہیں اپن لوگ, ذرا جا کے دیکھو برتھ ڈے کون ایجاد کرے. یہ برتھ ڈے اس واسطے بول رہا ہوں, نیا سال آیا, کرسمس آ رہا, یہ برتھ ڈے کا مسئلہ یہ سب پورا کا پورا ایک ہی جگہ سے جڑا ہوا ہے, سب پورے کنیکشن ہے پورا, یہ سبجیکٹ پورا سب پورے پرانے مشرکوں کے یہ عید ہے. پرانے مشرکین, سب سے پہلے فرعون تھا جس نے برتھ ڈے کی شروعات کی تھی. جاؤ پڑھو, تحقیق کرو جا کر. خدا پیدا ہوتا ہے, وہ خدا پیدا ہونے کی خوشی میں برتھ ڈے کا کانسیپٹ آیا. مسلمانوں کا کانسیپٹ نہیں ہے برتھ ڈے کرنا. آج لوگ بچوں کی برتھ ڈے کر کے خوش ہو رہے ہیں, کیک کاٹ کے خوش ہو رہے ہیں, فوٹو لے کے خوش ہو رہے ہیں. کیا اچھا کام کرے آپ کے بچے کے ساتھ. اور تعجب کی بات ہے, اسلام کی تعلیم, اسلام کا ماحول ختم. عقیقہ کرے نہیں کرے, برتھ ڈے کرے. اللہ اکبر. عقیقے کی اہمیت معلوم نہیں مسلمانوں کو, عقیقہ کرنا نہیں کرنا. ایسا یہ چھوں گے کتنے یہ 100 لوگوں کے اندر اٹھا کے پوچھے عقیقہ ہوا کہ نہیں ہوا کہ معلوم, لیکن برتھ ڈے ہوئی بھی, فوٹو ہے, برتھ ڈے کرے, سو معمولی سمجھ رہے ہیں بھائی. جو اعمال کی بنیاد, جو رسموں کی بنیاد مشرکوں کے عقیدوں پر ہو, وہ عقیدے مشرکانہ عقیدوں پر ہو, ایسے چیزوں سے بچنا ضروری ہے. آپ کے یہاں وہ چھوٹی بات ہوں گی, لیکن اللہ کی نظروں میں وہ کیا گناہ ہے جاننا ہے آپ کو اور مجھ کو. کچھ بھی نہیں بول دے سکتے کچھ بھی کسی کو بھی. میری زبان ہے, میں کچھ بھی بول دے سکتا ہوں. ہاں, میں کیا بھی لکھ دیتا ہوں, میں کس کو بھی کچھ بھی لقب دے دیتا ہوں, میں کس کو بھی کچھ بھی نام سے پکار دیتا ہوں. آپ کے لیے آسان ہوگا یہ, لیکن اس کا وبال کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کل قیامت کے دن. کنٹرول کرو زبانوں پر, حفاظت کرو اپنے زبانوں کی, خاموشی اختیار کرنے کی عادت ڈالو, کم بات کرنے کی عادت ڈالو. بات کرنے سے پہلے ذرا اچھا سوچو سمجھو, یا بولنا ہے نہیں بولنا ہے, یہ بولنا ہے نہیں بولنا ہے, ڈیسائیڈ کرو پہلے اطمینان سے. غصے میں آ کے جو منہ کو ہے بک دے رہے, صحیح نہیں ہے یہ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے. سوال کرے آ کے, تم دنیا کے کون سے پریشانیوں میں ہیں, نیند نہیں آ رہی, نیند کے گولیاں کھا کے سو رہی, تھیراپی پہ تھیراپی کرا رہے ہیں جا کے, پورا دماغ خراب ہو گیا بیکار کے ویڈیوز دیکھ لے کے, جا کے کاؤنسلنگ سینٹروں میں کاؤنسلنگ کرا رہے ہیں, جا کے ادھر علاج کرا رہے ہیں ادھر علاج کرا رہے ہیں. جو علاج نبی کریم بتائے وہ یہ معلوم بھی نہیں ہے لوگوں کو. سنو یہ حدیث, تم زندگی کے کوئی پریشانیوں کے اندر ہو, تم زندگی کے مرحلے میں کوئی مسائل کے شکار ہو, آؤ یہ حدیث کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ہاں ترمذی کی یہ حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر آ کر پوچھا, یا رسول اللہ نجات کس میں ہے ذرا بتاؤ. اللہ اکبر. اور نجات کا مطلب یہ ہوتا ہے قیامت کے دن عذاب سے بھی نجات ہے, دنیا کے مسائل سے بھی نجات ہے. سوال کیا ہوا, من نجا یا رسول اللہ, نجات کس میں یا رسول اللہ بتاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی نجات کے لیے. نوجوانوں, میرے بھائیوں اور بہنوں, تم زندگی کے مسائل میں کوئی بھی مسئلے کے شکار ہوں گے, تم یہ 3 باتوں پر عمل کرو, انشاءاللہ اللہ تمہیں ہر مسئلے سے نجات دے گا, دنیا کے مسئلوں سے بھی نجات دے گا, آخرت کے عذاب سے بھی نجات دے گا. کہا یا رسول اللہ نجات کیا ہے مجھے بتاؤ. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نمبر 1 سب سے پہلے اپنی زبان پر قابو رکھو, نجات پاؤ گے. اللہ اکبر. زبان کو قابو میں رکھو, نجات پانے کے واسطے زبان کو قابو میں رکھو. کچھ بھی مت کہو زبان سے, غلط الفاظ نہیں نکالنا زبان سے, برے الفاظ نہیں نکالنا زبان سے. آج تعجب ہے یہ حدیثیں سن کے غیر لوگ اس پر تحقیق کریں کہ کیا زبان سے کوئی بیڈ لفظ نکالنے سے آگے والے پہ افیکٹ ہوتا کیا.
जापान का एक साइंसदान है, एक टॉपिक है, सर्च करो जाके, वाटर कॉन्शियसनेस, वाटर कॉन्शियसनेस सब्जेक्ट पे बात करा, तहकीक करा, प्रैक्टिकल जबान के अल्फाज पर। एक पानी लिया, एक पानी लिया, ये पानी पर अच्छे अल्फाज बोला, ये पानी पर बैड अल्फाज, गंदे अल्फाज बोला, बाद में उसको बर्फ जमा कर उसके क्रिस्टल्स को बारीक माइक्रोस्कोप से देखा, जिस पर अच्छे अल्फाज बोला था अच्छे फ्लावर्स बन रहे हैं उसके अंदर, जिस पर गंदे अल्फाज बोला था गंदे शक्ल की सूरतें बन रही हैं उस पर। अल्लाह अकबर। जबान पर कंट्रोल। घर के माहौल के अंदर अगर गाली बकने वाले हैं, घर में कभी सुकून नहीं आ सकता। घर के माहौल के अंदर गीबतें करने वाली जबानें हैं, कभी सुकून नहीं आ सकता। घर के माहौल में चुगलियां करने वाली जबानें हैं, कभी सुकून नहीं आ सकता। घर के माहौल में बेफजूल बातें करने वाली जबानें हैं, कभी सुकून नहीं आ सकता। नजात पाने के लिए जो सबसे पहला उसूल नबी करीम ने बताया है, अपनी जबानों पर कंट्रोल करो, नंबर 1। नंबर 2, कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने घर को लाजिम पकड़ो, बिला जरूरत घरों से मत निकलो। अल्लाह अकबर। बिला जरूरत घर से, हाँ बिला जरूरत घर से नहीं निकलना, जरूरत है तो घर से निकलना। आज मसला कैसा है, अम्मा बाप पुकारा ने, कहां फिर रहा, किसके सोबंदों में रह रहा, किधर रह रहा, जल्दी आ जा। इसको घर अच्छा दिख रहा ही नहीं, ना इसको घर अच्छा दिख रहा, ना इसको घर वाले अच्छे दिख रहे हैं, ना इसको घर का खाना अच्छा दिख रहा। घर को होटल लॉट समझ गए लोग, खाली आके सो जा रहे हैं बस, फिर पानी नहा के कपड़े पहन के जो चले जा रहे हैं, सुबह से शाम तक बेकार कोसी सोबतों में क्या करने जा रहे हैं इन लोगों को मालूम नहीं है। लास्ट जुमा हमने सोहबत पर दिया था ना, जरा यारियों पर, अपनी सोहबतों पर, दोस्ताने पर गौर करो। सबसे बड़ा बिगाड़ वहां से आता है। घरों को लाजिम पकड़ो, खाली कुछ काम नहीं है अपने घरों में, अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारो, हाँ अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारो, घर के अंदर रहने की आदत बनाओ। नजात पाना है तो दूसरा काम। ऐसा होता देखो कभी, अरे अब बीच निकला घर से बोल के बोलते हैं, इसका कुछ भी काम नहीं था। कोई लोगों की दलाली में हाथां काले के मसले हैं आजकल पूरे नौजवानों के, इसका कुछ भी काम नहीं रहता। इन्हें चुपी चाय पिलाने वाले के पीछे पीछे फिरते रहता बेचारा, एक चाय के वास्ते, एक वक्त की रोटी के वास्ते इसके पीछे पीछे फिरते रहता, कुछ भी काम नहीं रहता इसका कुछ भी काम नहीं रहता, इन्हें पीछे बैठे हुआ रहता। ऐसे वाकयात हमको दिखते, साइकिल मोटरसाइकिल तेज भगाया, सामने वाले को इंजरी नहीं होती आमतौर पे, पीछे वाले को इंजरी होती ज्यादा, इन्हें पीछे बैठ के फिरते रहता बेकार के कामों में। घर को लाजिम पकड़ो, नजात पाओगे मसाइल से। 2 बातें नबी करीम ने बताई। तीसरी बात नबी करीम साहब ने बताई, कहा अगर नजात पाना चाहते हो तो अपने गुनाहों और गलतियों पर आंसू बहाने की आदत बनाओ, नजात पाओगे। अल्लाह अकबर। जबान की हिफाजत करो, घर में रहो, और क्या करो, अपने गलतियों पर नजर रखो, लोगों की गलतियों पर नहीं। अपने गलतियों का मुहासिबा करो, अपने गलतियों को देखो, अपने मिस्टेक्स को देखो, अपने गुनाहों पर आंसू बहाने की आदत बनाओ। ये 3 काम करो, देखो इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर मसाइल से नजात देगा हम सबको। एक फायदा यह भी है, अच्छे मुसलमान और मुसलमान होने का लक़ब मिलता है। खामोशी इख्तियार करने से, जबान कंट्रोल करने से ईमान की गवाही कौन देना? मस्जिद के मौलवी साहब देना एक है, बहुत बड़े मुफ्ती साहब देना एक है, अच्छा खुद नबी करीम ईमान की गवाही देना। जरा देखो एक दफा ये हदीस क्या है, ये हदीस में किसके लिए ईमान की गवाही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की गवाही दी। क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, सही बुखारी की बड़ी मशहूर रिवायत, कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है, हम मुसलमान होने की गवाही देते हैं उस शख्स के वास्ते, वो मुसलमान है जिसके हाथ और इसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। अल्लाह अकबर। जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान, हाँ ये ईमान की गवाही है नबी करीम की। मुसलमान होने के लिए ये होना है, नमाज पढ़ने वाले भी मुसलमान हैं, उम्रा करने वाले भी मुसलमान हैं, तिलावत करने वाले भी मुसलमान हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे हुकूकुल इबाद के अंदर एक दूसरे के एहतराम में ये बताया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान। जबान की बड़ी अहमियत है। 2 चीजों की जमानत पूछी नबी करीम ने, उनमें से एक क्या है? जबान की तुम जमानत मुझे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाह अकबर। जबान की जमानत। इंसान ऐसा नहीं समझ रहा ना, आजकल को तो सोशल मीडिया का दौर है ना,
میری پروفائل پکچر نئے لگا کے, کچھ دوسرا نام لگا کے, دوسری فیک آئی ڈی بنا کے, میں کس کے وال پہ بھی جا کے کچھ بھی بولتے کے آ جاتا ہوں. تم سمجھ رہے تمہاری آئیڈینٹی جس کو بولا گیا اس کے پاس نہیں ہے, لیکن تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے تمہارے فنگر سے جو ٹائپ کر کے ایک ایک ورڈ نکالے وہ فرشتہ نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کوئی ویب سائٹ کھولے, کس کو کامنٹ کرے, کس کے بہنوں کو گندے میسیجز کرے, وہ سب نوٹ ہو رہا, دوسروں کو معلوم نہیں ہو رہا ہوگا, لیکن فرشتے سب نوٹ کر کے رکھ رہے. وہ اور ایک مسئلہ بھی ہے اس سلسلے میں, اپنی زبان سے تکلیف نہیں دینا کسی کو بھی. آج کیا ہو گیا, ہر آدمی مصلح بنے ہوا ہے. مسلم مطلب اصلاح کرنے والا. ہر آدمی کرک کرنے والا بن گیا. انہیں سب سے بہترین دودھ سے دھلا ہوا, باقی کے پورے خراب. اچھا اصلاح کہاں کر رہا, کیسا کر رہا؟ لوگوں کے سامنے اصلاح کر رہا جا کے. ایک صاحب غلطی, یاد رکھو شریعت کا اصول ہے متعین, یعنی پرٹیکولر ایک شخص کا نام لے کے جب بات آتی ہے تو پبلکلی اس کے بارے میں غلط بات نہیں کر سکتے آپ, اس کی غلطی بیان نہیں کر سکتے پبلکلی. آج سوشل میڈیا کا دور ہے نا, آدمی جا کے کامنٹ میں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا, اس کی غلطیاں گنا رہا, اس کو سب کے سامنے سب پڑھ لیں اس کے بارے میں. وہ باتیں معلوم نہیں تھی دوسروں کو معلوم نہیں تھی اس کی وہ باتیں, لیکن انہوں کامنٹ میں انہوں بارے میں ایکسپوز کرا. آپ ایکسپوز کر کے خوش ہو رہی, آپ ایکسپوز کر کے خوش ہو رہی, آپ ٹرول کر کے خوش ہو رہی, آپ آگے والے کو تکلیف دے کے خوش ہو رہی. نبی کریم تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. آپ ذرا ایمان چیک کرو جا کے اپنا. ایکسپوز کرنا مسلمان ہے کیا؟ دوسرے مسلمان کو ایکسپوز کرنا مسلمان کی عادت ہے کیا؟ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا, ہاں اس سے معاشرے کو تکلیف ہے تو صحیح طریقہ یہ ہے یہ کامنٹ کرنے سے اس کی اصلاح ہوگی. جاؤ اس سے ملاقات کرو, ملاقات کر کے پرسنل میں مل کے اس کی اصلاح کرو. صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کریں. زبان کا استعمال, کیا زبان سے نکالنا ہے, کیا زبان سے نہیں نکالنا, انسان کو سمجھنا چاہیے. یہ سکون, یہ جو زبان کی خاموشی ہے, یہ خاموشی کا جو مزاج ہے, یہ خاموشی کے ساتھ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو یہ خاموشی انسان کو نجات دلاتی ہے. اپنے جان و مال کی حفاظت اس کے اندر ہے, اپنے عزت کی حفاظت اس کے اندر ہے. ہاں اچھے اخلاق ہوتے ہیں کہ برے الفاظ نہیں نکالتا انسان. ہاں اچھے الفاظ نکالنے سے, زبان کی حفاظت سے, خاموشی سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ زبان کی حفاظت سے اللہ جنت عطا کرتا ہے. یہ زبان کی حفاظت سے اللہ جہنم سے بچاتا ہے. یہ زبان کی حفاظت سے آپس میں محبت دیتا ہے. یہ زبان کی حفاظت سے اللہ ذہنی سکون عطا کرتا ہے. عادت بناؤ, خاموش رہنے کی عادت بناؤ, احتیاط سے بات کرنے کی عادت بناؤ, صحیح الفاظ بولنے کی عادت بناؤ. تکلیف دینے والے الفاظ نہ نکالو, اچھے الفاظ نکالو اپنی زبان سے. اسی لیے ہمارے اسلاف نے بڑے بہترین اقوال رکھے ہیں اس سلسلے میں. ایک قول کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک قول یہ ہے کہ جب عقل مکمل ہو جاتی ہے, جب عقل کامل ہو جاتی ہے, جب ایک انسان مکمل عقل مند ہو جاتا ہے, جب ایک انسان کی عقل کامل اور مکمل ہوتی ہے تو اس کے الفاظ کم ہو جاتے ہیں. جس کی عقل کم ہوتی ہے اس کے الفاظ بہت ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اقوال ہے ہمارے اسلاف کے. عقل مندی کی علامت ہے خاموشی اختیار کرنا, کم بات کرنا, کم الفاظ میں بات کر لینا, کم الفاظ نکالنا, یہ عقل مندی کی علامت ہے. اسی لیے کسی نے کیا کہا, اگر اپنے مشکل وقتوں میں, اپنے امتحان کے پیریڈ میں تم سلامتی چاہتے ہو تو خاموشی اختیار کرو. دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. خاموشی ایک بہترین وصف ہے ہمارے لیے. اسی لیے بعض موقعوں پر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم دیا. بعض ایسے خاص مقامات ہیں جن مقامات پر اللہ نے خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا. کیا حکم, کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ آپ اگر قرآن مجید میں سورہ حجرات پڑھیں گے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو
اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو نبی کی آواز کے سامنے، خاموشی اختیار کرنا ہے نبی کے سامنے۔ نبی کی حدیث آ گئی، نبی کی بات آ گئی، نبی کی ذات ہے، آپ خاموشی کے ساتھ سننا وہ کیا بول رہے ہیں، اس پر عمل کر لینا، یہ ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے۔ اس پر سوال نہیں اٹھانا نبی کی حدیث آنے کے بعد، نہیں کچھ اور ایک راستہ ہے کیا، کچھ اور طریقہ نکل سکتا کیا، یہ سب سوال نہیں۔ جب نبی کی حدیث آ گئی بات مان لینا، یہاں خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر کہاں، حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، حضرت سعید بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے مجھے کسی نے ٹچ کیا، میں نے دیکھا کون ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولے صاحب ذرا وہ دو لوگوں کو بلا کے لاؤ، ادھر بلا کے لاؤ، ادھر آؤ، امیر المومنین بلا رہے، آؤ۔ کھڑے ہو گئے، کون سے قبیلے کے ہو، کہا ہم تو طائف سے آئے ہیں۔ کہا عمر بن خطاب نے تم مسجد میں ایسی بڑی بڑی آوازوں سے بات کر رہے ہو، اگر تم مدینے کے ہوتے سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا میں تم کو۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں خاموشی اختیار کرنے کے، مسجد کے اندر بڑی بڑی آوازوں سے بات نہیں کرنا ہے۔ مسجد کا احترام ہے کہ وہ احترام میں آپ ذرا دیکھو، کسی معمولی کلکٹر کی آفس کو جاتے تو وہاں کیسا بیٹھتے، ذرا دیکھو، کسی رسوخ اور اثر و رسوخ کے امیر زادے کے گھر کو گئے تو کیسا بیٹھتے دیکھو، ذرا دیکھو اللہ کے گھر کو آئے تو کیسا بیٹھتے دیکھو، فرق ہے۔ بڑے آدمی کے گھر کو گئے تو کیا ہوا، اچھا ہے، وہ دیکھے کیسا ہے، ایسا بات کر رہے ہیں، کیوں؟ ادب میں۔ اور رب کے گھر میں آئے، رب تعالیٰ کے گھر کا ادب ہے یہ، یہاں پر بڑے لحاظ کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنا ہے۔ ایک مقام مسجد ہے کہ یہاں پر اب ادب اور احترام کے ساتھ ایک اور جگہ پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے یہ بھی بہت، جمعہ کے دن خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ جمعہ کے دوران اگر آپ بازو والے سے بول رہے ہیں ارے کیکو بھائی ذرا خاموش بیٹھ جاؤ، تو آپ اس کو جو خاموش بٹھائیں آپ بھی غلط کریں، اللہ اکبر، آپ بھی لغو کام کریں۔ وہ ذرا جمعے کی سنت کیا ہے جاننا ہے۔ ہاں جمعے کے دن کیا ہے، اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد آ گئے تو خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کے، لوگوں کو ہٹا کے آگے آ کے بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ جمعے کا ادب یہ ہے کہ اگر سامنے بیٹھنا چاہ رہے ہیں پہلے آ کے بیٹھ جائیے، خطبہ شروع ہو گیا کسی کو ڈسٹرب کرے بغیر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں خاموشی سے بیٹھے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ہم نے آج دیکھا ہے، ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے جمعے کے دوران کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعے کے دن خطبے کے دوران لوگوں کو ہٹا کے سامنے آ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بات بھی نہیں کرنا ہے جمعے کے دن، ایک دوسرے سے خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جمعہ کے دن۔ آپ غور کر کے دیکھو، اتنی خاموشی کے تعلیمات ہے، اتنی خاموشی کی تعلیمات، زبان پہ کنٹرول کے تعلیمات ہے۔ اور آج امت کا عالم کیا ہے، امت کی زبان پہ لگام نہیں ہے، جو من میں آئے پکار رہا ہے انسان۔ ایسے ویڈیوز ہم کو دکھ رہے، اللہ اکبر، شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں انسان مذاق میں کیا بول دے رہا۔ ایک چچا آ کر بول رہے ہیں کہ قیامت آ جاتی ہے 2026 میں، قیامت آتی۔ کتنے ڈھیٹ ہے وہ، کتنے خطرناک ان کے معاملات ہیں۔ آسمان سے جبرائیل آ کے نبی کو پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی بتائیے۔ نبی اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہوتے ہوئے بول رہے ہیں مجھے معلوم نہیں قیامت کب آتی، اور چچا ویڈیو میں آ کے بول رہے ہیں 26 میں قیامت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کون دیے بھائی آپ کو علم؟ یہ شریعت کا مذاق اڑانے کا آپ کو کون اختیار دیے؟ سمجھ نہیں ہے لوگوں کو۔ اللہ کے علاوہ قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ گناہ کی بات ہے کہ اسلام کے بارے میں مذاقیہ بات کی جائے، اور مذاق میں مذاق، قیامت کے دن کے بارے میں مذاق، قیامت کے دن کے بارے میں۔ میرے بھائیو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا؟ اپنی زبانوں کو لگام دو۔ ہاں جہاں چپ رہنے کے لیے کہا گیا چپ پیسا دو، جہاں بولنے کے لیے کہا گیا وہ ضرور بولو۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مؤذن اذان دے تم بھی اس کے پیچھے جواب دو، بولنے کے لیے کہا گیا بولو۔ پھر
اسی لیے شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا؟ مسجدوں میں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ایک اور جگہ پر اگر آپ سورہ اعراف پڑھیں گے اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے ایمان والوں، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو کیا کرو؟ خاموشی سے سنو، خاموشی سے. ہاں، قرآن کی تلاوت کے وقت میں بھی خاموشی اختیار کرنا ہے. ابھی آج کل قرآن کا ہمارا رشتہ کیا ہو گیا معلوم آپ کو؟ قرآن خالی علاج کے واسطے ہو گئی، قرآن صرف برکت کے واسطے ہو گئی. ہوٹل لگائے تو انہیں قرآن لگا لے رہا، وہ گھر بنائے تو انہیں قرآن لگا لے رہا، نئی زمین لیے تو انہیں قرآن لگا لے رہا. کیسا قرآن لگا رہا؟ ادھر قرآن چل رہا، ادھر کام چل رہا. ادھر اللہ بول رہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سچ سچ بولو. انہیں جھوٹ بول کے کاروبار کر رہا، بازو دکان میں قرآن کی آیتیں لگی ہوئی ہے، تلاوت چل رہی ادھر نہیں. بلکہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی، جب قرآن کی تلاوت سننے کا ارادہ ہوگا تو پھر آپ کو ضرور کرنا ہوگا کہ کان لگا کے تلاوت سننی ہوگی آپ کو. نہیں گھر میں قرآن، ہمارے پاس تو سورہ بقرہ ہمیشہ چلتے رہتا. کون سن رہے ہمیشہ؟ کس کو سنا رہے ہیں؟ دیواروں کو سنا رہے ہیں، گھر کے سامان کو سنا رہے ہیں سورہ بقرہ. آپ سنیں تو آپ کے لیے رحمت ہے، آپ نہیں سنیں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو خاموشی سے سننا ہے ہم لوگوں کو. یہ ایک مقام ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ ہم کو خاموشی اختیار کرنی ہے. ایک اور مقام ہے، حالت غصے میں خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر. ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کوئی غضبناک ہو جائے، جب تم میں سے کوئی غصہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، بات نہ کرے. اللہ اکبر. آج کل بہت آسانی ہو گئی محاسبہ کرنے کے واسطے. کال ریکارڈنگ ہے اپنے فون میں. کیا ہے؟ کال ریکارڈنگ. 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے پرانی بھی رہتی. ذرا 2 مہینے پہلے کی کوئی کال ریکارڈنگ اگر اپنے موبائل میں ہے، ایسا ایک نقطہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، غصے والا کال نکال کے دیکھو آپ کیا کیا بولے تھے. آپ کو احساس ہوتا کہ غصے میں ایسی باتیں انسان نکالتا ہے جو نہیں نکالنی چاہیے. کئی ایسی ہماری مائیں بہنیں آج در در پھر رہی ہے فتوے کے واسطے. غصے میں شوہر بول دیا طلاق طلاق طلاق، اب دونوں مل کے رہنا چاہ رہے ہیں، مل کے رہنے کی صورت نہیں ہے. اللہ اکبر. ابھی حنفی ہے تو ایک مسئلہ، شافعی ہے تو الگ مسئلہ، اہل حدیث ہے تو الگ مسئلہ. بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، کہاں مل سکتے ہیں وہاں کا فتویٰ چاہیے. کیوں؟ غصے کی وجہ سے نا. معمولی غصے میں خاموشی اختیار کرو. میاں بیوی میں جھگڑا ہے، اولاد میں جھگڑا ہے، ماں باپ میں جھگڑا ہے، کچھ بھی مت کرو. غصے کے وقت آپ خاموشی اختیار کرو، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ کس کا فارمولا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولا. اسی طریقے سے خاموشی اختیار کرنا ہے. کیسی باتوں پر خاموشی اختیار کرنی ہے آپ کو؟ لا یعنی اور بیکار باتوں پر خاموشی اختیار کرنی ہے. بات چل رہی، اپنے سے تعلق نہیں ہے وہ بات کا، اور بات شروع ہو گئی، ہمارے سے تعلق نہیں ہے، سو بات پہ بات نہیں کرنا. خاموشی اختیار کرنا ایسے وقت میں، کچھ بھی نہیں نکالنا زبان سے، کیونکہ اپنے سے تعلق نہیں ہو مسئلے کا، ہمارے سے مسئلے کا تعلق نہیں ہے، نہیں بولنا وہ ٹائم پہ. خاموشی اختیار کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اپنے فرامین کے اندر یہ بات بتائی. کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، کہا کہ تم لا یعنی باتوں سے اور اپنے متعلق جو تعلق نہیں رکھتی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اسی لیے اس کے برعکس میں ایک قول ہم کو ملتا ہے، جو انسان بلا وجہ بولتا ہے، ہاں جو انسان بلا وجہ بولتا ہے، وہ بلا وجہ بولنے والے کو بھی انتظار کرنا چاہیے اللہ کی آزمائش کا. اللہ اکبر. جو بلا ضرورت اپنے زبان سے الفاظ نکالتا ہے اسے انتظار کرنا چاہیے آزمائش کا، مشکلوں کے دور کا. اور جو سوچ سمجھ کے خاموشی اختیار کر کے رکھتا ہے اسے انتظار کرنا چاہیے اللہ کی رحمت کا. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت آتی خاموشی اختیار کرنے سے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھیں اور ایسی بات زبان سے نکالیں جو بات ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جو بات ہماری دنیا کے لیے آخرت کے لیے فائدہ مند ہو.
اور اسی طریقے سے جب جہالت کی بات آ جائے تو جاہلوں سے سامنے بھی خاموشی اختیار کرنے کے لیے قرآن نے حکم دیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وقت ہو گیا لیکن بہت اہم ہے۔ آج کل کیا ہو گیا، ہر آدمی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا اور آگے والے کو بھی ہوشیار سمجھ رہا۔ اب وہ بیچارے کی ہوشیاری کی نہیں، لیکن ہر جاہل کے ساتھ بحث و مباحثے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، بات چیت چل رہی بلا وجہ کے، انہیں بیکار کے سوال نہ کر رہے ہیں، انہیں بیکار کے جواب دے رہے ہیں، انہیں بیکار کے سوال نہ کر رہے ہیں، انہیں بیکار کے جواب دے رہے ہیں، نہیں بلکہ جہالت جب آ جاتی ہے، جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں، فوراً کیا کرنا ہے؟ ایک گھوڑے اور گدھے میں بحث ہو گئی، ایک گھوڑے اور گدھے میں بحث ہو گئی، ایسی بحث ہو گئی، آخر میں بولے جنگل کے راجا کے پاس لے کے جانا ہے فیصلہ۔ جنگل کے راجا کو بولے یہ پرابلم ہے، دونوں میں بحث ہو گئی، بولے گدھے کو چھوڑ دو، گھوڑے کو ادھر لاؤ۔ کیا بولے؟ گدھے کو چھوڑ دو اور گھوڑے کو لاؤ۔ بولے گھوڑے کو سزا دو، گھوڑے کو کیا کرو؟ سزا دو۔ سزا دے دیے، سزا دینے کے بعد گھوڑا کے بولا بادشاہ سلامت، پارے پورا سن تو لیتے، اس کی غلطی تھی، میری غلطی تھی، پھر اس کے بعد آپ مجھے سزا دیتے مانتا، پہلے کا بولے میں کو بولا کہ سزا دے دیے۔ بولے سزا اس واسطے نے دیا کہ تمہارا تو پرابلم ہے، وہ سزا اس واسطے دیا گدھے سے بحث کیوں کرے تم؟ جاہلوں سے بحث نہیں کرنا ہے، جاہلوں کو منہ نہیں لگنا ہے، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا ہے، بلکہ کیا کرنا؟ خاموشی اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا، یہ بہت ہمارے لیے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں کہ ایمان ہمارے دل کے اندر اگر زندہ ہے تو جب کبھی بھی ایسے اعمال، ایسے کام ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، ضرور کوئی برائی کو دیکھنے کے بعد طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنے کی، زبان سے روکنا ہے، کم سے کم دل میں برا جاننا ہے۔ ایسا ہم نے ایک واقعہ دیکھا ہے ویڈیو کے اندر کہ ہماری ایک بہن کا نقاب کھینچا گیا ہے، کوئی منسٹر صاحب نے ہماری بہن کا نقاب کھینچا ہے۔ شروع جب ہم نے بات سوچنے کی کوشش کی، تحقیق کی، پتا چلا کہ منسٹر صاحب کے کچھ طبی مسائل ہیں، کچھ میڈیکل ایشوز ہیں، یا ان کے اور بھی بہت ساری بیکار ان کی حرکتیں ہوئی ہیں، عمر کا تقاضا ہے۔ ہم نے کہا چلو بھائی بات کا بتنگڑ نہیں، فتنہ نہیں کرنا، نظر انداز کرنا ہے۔ ہمارے دانشوروں نے، ہمارے علماء نے، سب نے اس میں احتیاط کیا، چلو ٹھیک ہے بوڑھا شخص ہے، غلطی سے غلطی چھوڑ دیں گے، لیکن بات یہاں تک آ گئی وہ غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگ میدان میں اتر کر آئے ہیں، کہہ رہے ہیں اس نے جو کچھ کیا اچھا کیا، تو پھر ہمیں اب زبان کھولنی پڑے گی، اب ہمیں بولنا پڑے گا کہ پردہ کیا ہے۔ پردہ وہ ہے جس پردے کے لیے صلاح الدین ایوبی آئے تھے، نکلے تھے اپنی بہن کی دفاع کے واسطے، وہ صلاح الدین ایوبی اپنی بہن کی دفاع کے لیے آئے تھے۔ آؤ یہ دور کے اندر بھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، تم مثال دے رہے پاسپورٹ آفس کی، ایک آدمی آ کے بول رہا پاسپورٹ بنانے گئے تو پردہ کھولتے نہیں کھولتے؟ اللہ کے بندے اپنی مرضی سے کھولتے، نہیں بنانا ہے تو نہیں جاتے، پردہ نہیں کھولنا ہے تو نہیں جاتے، اپنی مرضی سے۔ تم کو کون اختیار دیے کہ کسی کے پردے کو تم کھینچو؟ کیا یہی ہمارے معاشرے میں، ہندوستانی کلچر میں ایک عورت کی عزت ہوئی کہ اس کے دوپٹے کو کھینچا جائے؟ یہ کمپرومائز کی بات نہیں ہے۔ ہم نظر انداز کب تک کر رہے ہیں؟ ضعیف شخص کو دیکھ کے کر رہے ہیں، بھائی ضعیف ہے، ہو سکتا ہے، ہو گیا، چھوڑ دو۔ لیکن اگر آپ میدان میں آ کے وہ بات کی تائید کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ آپ مسلمانوں کو ہم مائنارٹی میں ہے سمجھ کے آپ جو ہے نا ہماری بہن کا پردہ کھینچ رہے ہیں۔ ذرا جاؤ راجپوتوں کے پاس جا کے ان کی بہن کا پردہ کھینچ کے دیکھو، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے وہ لوگ۔ ہم مسلمان ہیں بول کے، کمزور ہے بول کے، مائنارٹی میں ہے بول کے ہم کو ڈرا کے ہماری ماؤں بہنوں کا پردہ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تعجب ہے۔ اچھا، میں ہمیشہ دو رخ کی بات کرتا ہوں، ہمارے بچے ہمیشہ میں کوئی بولتے ہیں، لیکن میں سکے کے دو رخ کی بات کرتا ہوں۔ بہت غصہ آیا نہیں؟ بہت غصہ آیا جب وہ منسٹر ہماری بہن کا نقاب کھینچا، لیکن غصہ تب کہیں کو نہیں آ رہا جب گھر میں آپ کی بیوی بے نقاب باہر نکل رہی، غصہ تب کہیں کو نہیں آ رہا آپ کی بہنیں جو ہے نا بے پردہ باہر نکل رہی، غصہ تب کہیں کو نہیں آ رہا ہماری مائیں بہنیں اپنی مرضی سے نقاب نکال کے ویڈیو کی ولاگنگ بنا رہی، مسلمان بہنیں برقعے پہن کے نقاب نکال کے بنا رہی، غصہ نہیں آ رہا آپ کو؟ کیوں؟ دوسرے کرے تو غلطی، ہمارے کرے تو غلطی نہیں کیا بھائی؟ یہ بات کو سمجھو، غلطی ہماری ہے
اصلاح کی ضرورت ہے. پردے کی اہمیت بتاؤ اپنے ماؤں بہنوں کو. پردہ کیا ہے؟ پردے کی اہمیت کیا ہے ایک مسلمان خاتون کے یہاں؟ اچھا پردے کی بات آئی تو یہ بھی بات آئی، دیکھو پردہ بھی ایسا ہو رہا، پھر وہ پردے کو ایک پردہ کرنا پڑ رہا. کیا پردہ کرا رہے؟ کیا پردہ کرا رہے بھائی؟ کون سا برقع پہنا رہے ہیں؟ کون سی چادر ہے وہ ایک ڈریس ہو گئی آج کل ایسا ہو گیا نا، پورا برقع ہی پورا کیا بن گیا نا. جو ڈریس چھپانے کے لیے آپ کو سادہ کپڑا پہن کے پردہ کرنا تھا، آج کیا ہو گیا؟ آپ کا برقع ڈریس بن گیا پورا پورا، سب ڈیزائن بیل بوٹے پھول پورے بنے ہوئے ہیں برقع کے اوپر. کہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ نشانی تو نہیں بتا رہی کہ تمہارے ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں پردے کی اہمیت کم ہو گئی، اس میں پردے پہ آنچ آ رہی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسی پاسبلٹیز ہیں؟ جو اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی جائے گی، اللہ وہ نعمت لے لے گا. پردہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں گے یہ ہمارے پاس رہے گی، ورنہ اگر اللہ یہ چھین لے گا پردے کی نعمت، کہاں جائیں گے ہم؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے خطبے کے اندر میں نے جو آپ کو بتایا، اب سے انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کرو، بولنے سے پہلے کچھ سوچ سمجھ کے احتیاط سے الفاظ نکالو اپنی زبان سے. زیادہ خاموش رہنے کی عادت بناؤ. رکھیں گے انشاءاللہ؟ خاموش رہنے کی عادت بناؤ. ہو سکتا ہے لوگ تانے دینے والے تانے دیں گے، کیا ہوا خاموش ہو گئے، بات نہیں کر رہی، اس پہ بھی خاموشی اختیار کرو. وہ بھی جسٹیفائی مت کرو، وہ بھی مت بولو کہ میں آج خطبہ سن کے آیا اس وقت سے خاموش ہوں، مت بولو. پہلے عادت بناؤ خاموش رہنے کی. یہ سب کے لیے گھر میں جا کر اپنی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے اس بارے میں ڈسکس کرو، کیونکہ پورے خاندانوں کے فتنے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. خاندان کے سارے مسائل زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. بولو کہ زبان کی حفاظت کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں حق سچ کہی گئی، اللہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ایسے الفاظ کہنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہو. اللہ ایسے الفاظ سے ہماری حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہو. الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.